السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں اورحان شاہنشاہ اور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور شاہنشاہ سے کہتا ہے، شاہنشاہ صاحب قلعے کی دائیں طرف آپ کے پاس ہوگی اور دوسری طرف اوچی صاحب کے پاس ہوگی۔ برہان صاحب، جیر قطعی صاحب، ہم سامنے دروازے کو دھکیلیں گے، ہم اپنی توجہ مبذول کروائیں گے تاکہ شاہنشاہ صاحب اور اوچی صاحب قلعے کو اندر سے فتح کر سکیں۔ اس لمحے کارا خلیل تیمور بوگا کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، حضور ہم نے دور سے قلعے کا مشاہدہ کیا ہے، دروازے کھلے ہیں، آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا۔ شاہنشاہ اورحان سے کہتا ہے، اورحان صاحب یہ ایک جال ہے، ہمیں رک کر سوچنا چاہیے، ہمیں ایسی شکست کا سامنا نہیں کرنا چاہیے جیسے ہمیں بورسا میں ہوئی تھی، ہمارے سپاہی شعلوں میں جل رہے تھے۔ کارا خلیل کہتا ہے، شاہنشاہ صاحب فصیلوں پر کوئی نہیں تھا۔ تو شاہنشاہ کہتا ہے، یہ بات مجھے اور بھی زیادہ خوفزدہ کر رہی ہے۔ اورحان کہتا ہے، اندر جو بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم جا کے ان کا مقابلہ کریں گے، ان پر ہرگز رحم نہ کھاؤ جو تم پر کبھی رحم نہیں کھائیں گے، مت بولو کہ تمہارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان گھوڑے کو دوڑا دیتا ہے تو سب کے سب اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ جنگل سے گھوڑے پر سوار فلاویوس آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ کچھ مشکوک چیزیں دیکھ کے رک جاتا ہے۔ وہ ایک دم گھوڑے سے اترتا ہے اور اسی طرف دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ چھپ کے ساری صورتحال کا جائزہ لیتا ہے۔ ڈیفنی بھی اس کا تعاقب کر رہی ہوتی ہے۔ اس لمحے فاطمہ اور یگیت وہاں سے گزرتے ہیں۔ فاطمہ کو آتا اور حملہ آوروں کو دیکھ کر فلاویوس بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، فاطمہ۔ یہ کہتے ساتھ وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ ڈیفنی اس کا پیچھا جاری رکھتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے یگیت فاطمہ سے کہتا ہے، جب ہم پہلی بار قبیلے میں آئے تھے تو آپ مختلف تھیں۔ فاطمہ اس سے کہتی ہے، تب میں چھوٹی تھی، ہم سبھی چھوٹے تھے۔ یگیت کہتا ہے، ایسا ہے مگر آپ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھیں، میں جب بھی آپ کو دیکھتا آپ ہنس رہی ہوتی تھیں اور آپ باتیں بھی بہت کرتی تھیں۔ فاطمہ کہتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، ہم سب بڑے ہو جاتے ہیں۔ یگیت کہتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اب بھی کبھی کبھی مسکراتی ہیں، بالکل پہلے کی طرح۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو ہمیشہ مسکرانا چاہیے فاطمہ خاتون۔ فاطمہ کہتی ہے، یگیت صاحب میں دوبارہ مسکرا سکتی ہوں لیکن میں ایسا تب کروں گی جب میرا دل چاہے گا۔ یگیت کہتا ہے، میں جانتا ہوں کوئی آپ سے وہ کام نہیں کروا سکتا جو آپ نہ کرنا چاہیں، لیکن میں متجسس ہوں، ہمیں جواب دینے کے لیے آپ کو کتنا وقت درکار ہے۔ اس لمحے تیر سامنے والے سپاہیوں کو آ لگتے ہیں۔ تیر مارنے والے محبت سرما ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر یگیت چلاتے ہوئے کہتا ہے، سپاہیوں اپنی اپنی جگہ سنبھالو۔ سب ایک دم گھوڑے چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں گھیر لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر یگیت فاطمہ سے کہتا ہے، فاطمہ خاتون آپ بھاگ جائیں، میں انہیں روکوں گا۔ جواب میں فاطمہ کہتی ہے، میں اپنوں کو پیچھے نہیں چھوڑتی، چلو شاباش۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں، مگر حملہ آوروں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے۔ یگیت ایک ساتھ کئیوں کو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ وہ اپنے چاروں اطراف زبردست انداز میں تلوار گھماتا ہے، مگر اس کی نظریں مسلسل فاطمہ پہ بھی ہوتی ہیں، جسے اگلے ہی پل دبوچ لیا جاتا ہے اور یگیت سے کہا جاتا ہے کہ ہتھیار ڈال دو۔ یہ دیکھ کر یگیت کہتا ہے، ٹھیک ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی یگیت ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اسے بھی دبوچ لیا جاتا ہے۔ جھاڑیوں میں چھپا فلاویوس یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک حملہ آور یگیت سے پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ تو یگیت اس سے کہتا ہے، میں شاہنشاہ سردار کا بیٹا یگیت ہوں۔ حملہ آور اس سے کہتا ہے، بہت خوب، تم ہمارے کام آ سکتے ہو، عثمان کی بیٹی اور شاہنشاہ کا بیٹا ہمارے پاس ہیں، میں جا کر ہیکٹر کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ایک سپاہی چلا جاتا ہے۔ باقی حملہ آور ان دونوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو فلاویوس بھی ان کا پیچھا جاری رکھتا ہے۔ ادھر ارماڈیس قلعے کے سامنے اورحان ایک بڑے لشکر کے ساتھ موجود ہوتا ہے، مگر قلعے کے دروازے کھلے اور قلعہ بالکل ویران ہوتا ہے، اندر سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے۔ بہت دیر تک انتظار کرنے کے بعد اورحان تلوار نکالتا ہے اور قلعے کی جانب بڑھتا ہے۔ اورحان کے پیچھے پیچھے اس کے جانباز بھی قلعے میں داخل ہوتے ہیں، مگر وہاں بھی انہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اورحان گھوڑے سے اترتا ہے اور کہتا ہے، ہر طرف پھیل جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب پھیل جاتے ہیں۔ آسمان پہ گدھ اڑ رہے ہوتے ہیں، ہر طرف چھان بین کی جاتی ہے، مگر سناٹا اور بس صرف سناٹا۔ اورحان بھی اس صورتحال سے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ جنگل میں ہیکٹر کا سپاہی یگیت پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ فاطمہ اور یگیت دونوں بندے ہوتے ہیں۔ فاطمہ چلاتے ہوئے کہتی ہے، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو۔ یگیت کہتا ہے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے غدارو، تمہارا زور تبھی چلتا ہے جب میں بندہ ہوا ہوں، مجھے کھولو اور پھر مقابلہ کرو۔ کمانڈر کہتا ہے، تم بہت باتیں کرتے ہو لیکن میں تمہیں خاموش کروانا خوب جانتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ اتنے زیادہ مکے برساتا ہے کہ یگیت بالکل نڈھال ہو جاتا ہے۔ فاطمہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے، یگیت آنکھیں کھولو۔ کمانڈر فاطمہ کی جانب بڑھتے ہوئے تلوار اس پہ تانتا ہے اور کہتا ہے، اپنی زبان بند رکھو ورنہ میں تمہیں خاموش کروانا جانتا ہوں۔ یہ دیکھ کے فلاویوس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ہاتھ مت لگانا اسے۔ یہ کہتے ساتھ ہی فلاویوس اپنا چوغا اتار پھینکتا ہے۔ فلاویوس کو دیکھتے ہوئے فاطمہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے، اچورا۔ کمانڈر ایک دم سے بھاگتے ہوئے فلاویوس پہ حملہ کرتا ہے، مگر فلاویوس اسے پہلے ہی وار میں کاٹ ڈالتا ہے۔ فلاویوس کی پھرتی دیکھ کے فاطمہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔
ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا فلاویوس سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہوتا ہے۔ فاطمہ حیران و پریشان ہوتی ہے کہ تاجر کی اس قدر پھرتی اور مہارت کیسے۔ سب کو مارنے کے بعد فلاویوس تیزی سے فاطمہ کے پاس آتا ہے اور اس کی رسیاں کھولنے لگ جاتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے تم تو تاجر تھے نا، بدل تو نہیں سکتے، ایسے کیسے لڑ رہی ہو؟ یہ سن کے فلاویوس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہیں مشکل میں دیکھتا ہوں تو میری عقل کام کر جاتی ہے۔ زخمی کمانڈر کو اٹھتا ہوا دیکھ کر فاطمہ کہتی ہے اکچورا وہ نہیں مرا۔ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس آگے بڑھتا ہے اور تلوار اس کے پیٹ میں گھوم دیتا ہے۔ مزید سپاہی آ جاتے ہیں اور فاطمہ فلاویوس سے کہتی ہے مزید آ رہے ہیں۔ ہیکٹر کے مزید 2 سپاہی حملہ کرتے ہیں تو فلاویوس ان کے ساتھ نمٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ فلاویوس کی تلوار گر جاتی ہے مگر فلاویوس بڑی طاقت سے ان کی بازو پکڑ لیتا ہے۔ فاطمہ بھی خود کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ ارماڈیس قلعے کا چپا چپا چھانا جا رہا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایک طرف سے آوازیں آتی ہیں خدا یہی چاہتا ہے، خدا یہی چاہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکٹر کا بونا ساتھی ایک طرف سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کچھ دیر رکتا ہے اور ایک دم سے بھاگ پڑتا ہے۔ اورہان اور اس کے ساتھی اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ ہیکٹر کا بونا ساتھی انہیں ایک طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ وہ خنجر پھینکتا ہے اور پھر ایک طرف بھاگ پڑتا ہے۔ اورہان خنجر اٹھا کے دیکھتا ہے تو خلیل آ کر کہتا ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ اورہان پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ خنجر فاطمہ کا ہے، تم لوگ یہاں انتظار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورہان آگے بڑھتا ہے۔ شاہنشاہ اور اوچی بھی دوسری طرف سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شاہنشاہ کو وہاں خون سے لت پت یگید کی تلوار ملتی ہے۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے میرے بیٹے یہ میرے یگید کی تلوار ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں آگے بڑھتا ہے۔ جنگل میں فلاویوس نے ان دونوں کے بازو اب بھی پکڑے ہوتے ہیں۔ تینوں کے درمیان خوب زور آزمائی ہوتی ہے مگر اسی لمحے سامنے سے ایک اور آ رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر فاطمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بھاگتا بھاگتا تلوار فلاویوس کے جسم میں گاڑ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کے فاطمہ چلا اٹھتی ہے آگ چورا۔ ارماڈیس میں اورہان آگے بڑھ رہا ہے کہ اسی لمحے ایک طرف سے شاہنشاہ اور اوچی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور شاہنشاہ کہتا ہے میرے بیٹے کو لے گئے۔ اورہان سامنے سفید کپڑے پہ لگے ہوئے خون کو دیکھتا ہے اور بوجھل قدموں کے ساتھ پاس جا کر کہتا ہے اے میرے اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اورہان کپڑا ہٹاتا ہے تو نیچے ایک بوڑھے کی لاش ہوتی ہے اور یہ بوڑھا ساروس ہے۔ اورہان سکھ کا سانس لیتا ہے کہ یہ فاطمہ یا یگید نہیں ہے۔ اس لمحے ہیکٹر اپنے بونے کے ساتھ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے بورسا کی حفاظت نہ کر سکنے والے ایک گناہگار تکفور کی لاش اور میرے سامنے خود کو ریاست سمجھنے والے ایک سردار اور اپنی اولاد کی حفاظت نہ کر سکنے والا ایک لاچار باپ ہے۔ شہنشاہ غصے سے پوچھتا ہے کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ آگے بڑھتے ہی ہیں کہ تیر ان کے سامنے آ لگتے ہیں۔ ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود انہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ ہیکٹر کہتا ہے میں خدا کا ہاتھ ہوں نعوذ باللہ اور یہاں تمہارا کوئی حکم نہیں چلتا۔ اورہان کیا تم خوف کو پہچانتے ہو؟ جواب میں اورہان کہتا ہے خوف ہمارا کیا بگاڑ لے گا، ہم موت کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہیکٹر کہتا ہے موت تو خوف سے نجات ہے، خوف اپنی اولاد کی فکر کرنا ہے، اس نادیدہ احساس کا اندر سے نوچنا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ اگر تم بھی دیکھنا چاہتے ہو کہ خوف کسے کہتے ہیں تو شاہنشاہ کے چہرے کو دیکھو۔ جب ایک سردار واقعی شکست کھا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی دیکھتا ہے۔ اور تم اورہان اپنی بہن کی فکر کر رہے ہو کہ وہ زندہ ہے یا نہیں؟ اورہان پوچھتا ہے کیا چاہتے ہو؟ ہیکٹر کہتا ہے آخر کار تم نے درست سوال پوچھا، بورسا اب میرے ہاتھوں میں ہے۔ اورہان میں نے تمہارا خواب چرا لیا ہے اور تم زندہ یا مردہ شہنشاہ کو میرے پاس لاؤ گے۔ اورہان کہتا ہے جس شہنشاہ کو تم نے مار دیا اس سے مدد کی امید رکھتے ہو ہاں؟ ہیکٹر کہتا ہے میرے ساتھ دماغی کھیل مت کھیلو اورہان، مجھے تم شکست نہیں دے سکتے کیونکہ میں نے حفظ کر رکھا ہے کہ تم کس چیز سے برباد ہوگے۔ تم شہنشاہ کو میرے قدموں میں لاؤ گے ورنہ میں صرف فاطمہ اور یگید کی موت پر نہیں ٹھہروں گا، تمہارا پورا خاندان موت کے اس سر چہرے سے روبرو ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہیکٹر ان کے سامنے ایک گولہ پھینک دیتا ہے۔ وہ تینوں بمشکل بچتے ہیں اور پیچھے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، دھواں پھیلتا ہے اور واپس جب چھڑتا ہے تو وہاں سے ہیکٹر جا چکا ہوتا ہے۔ ان تینوں کی نظریں مسلسل ہیکٹر کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج سے جو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ٹریلر ہوگا اسے بھی اپلوڈ کیا جائے گا ٹائم ٹریک یوٹیوب چینل پہ۔ ابھی تک ٹریلر ریلیز نہیں کیا گیا تو جیسے ہی ٹریلر آئے گا اسے ایکسپلین کر کے اپلوڈ کر دیا جائے گا ٹائم ٹریک یوٹیوب چینل پہ، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے علاوہ کمیونٹی ٹیب میں ہم پوسٹ کرتے ہیں ہر ایپیسوڈ کے بعد کہ آپ اس ایپیسوڈ کو کتنا رینک کریں گے، تو وہاں پہ بھی آپ 10 میں سے جا کے ایپیسوڈ کو رینک کر سکتے ہیں 10، 9، 8 یا کمنٹس باکس میں، اس سے بھی کم اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ویسے ہمارے خیال میں پچھلی 2 سے 3 ایپیسوڈ جو ہے وہ ان میں کافی زیادہ بہتری آئی ہے اور دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔